اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 57 اور 58 سورہ بقرہ کی یہ ہم دیکھتے ہیں۔ وا اور ذلل سایہ کیا، یہ ذلل سایہ ہے، جیسے ہم بولتے ہیں ذل ہما، ذل سبحانی، یہ نام سنے ہوں گے، تو اس میں ذلے کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ ذلل سایہ کیا نہ ہم نے علیکم، اعلیٰ اوپر، کم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا۔ یہ گاڑھا بادل ہے، الغمام گاڑھے بادل کا۔ ایک جو ہے قرآن پاک میں سحاب بھی بادل کے لیے آتا ہے، لیکن یہ غمام جو ہے یہ ایسا بادل ہے جو سایہ دیتا ہے، یعنی گاڑھا بادل ہوتا ہے تو یہ سایہ دیتا ہے۔ وَأَنزَلْ اور نازل کیا نہ ہم نے علیکم اوپر تمہارے، المنّا من و سلویٰ اور سلویٰ، من و سلویٰ ہم نے تم پر نازل کیا۔ کلو کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، یعنی واو الف یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ اگر کسی اکیلے کے لیے آتا تو ہوتا کل، دو کے لیے آتا تو آتا کلا، الف جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا لام کے ساتھ، تو یہ ہے کلو کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب یہ تو جو ہے ہم سب کو الحمدللہ پتہ ہے۔ ما جو رزقناکم، رزق دیا نہ ہم نے، کم تم کو، وا اور ما نہیں، ظلمونا ظلمو ظلم کیا، منہ بتا رہا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، یہ یعنی جمع ہے، یہ پلورل ہے، نہ ہم نے اور نہیں ظلم کیا ہم نے، وا اور لیکن قانون تھے، انفسہم نفسوں پر، ہم اپنے، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ وا اور از جب، قلنا کہا نہ ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، یہ ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، ہذہ اس، القریہ بستی میں۔ اچھا، اس میں نے اس کو ادخلو بولا ہے، یہ حمزۃ الوصل اسے کہتے ہیں، جو یہ جو الف آتا ہے درمیان میں، اگر آپ نے یعنی الگ سے ورڈ کوئی پڑھنا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ پڑھیں گے، تو اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ یہ حمزہ یعنی الف کو عربی میں جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو چونکہ حمزہ کہتے ہیں، تو یہ جو حرکت ہے، جو حمزہ ہے، اس کو ہم نے اس کے اوپر زبر لگانی ہے یا زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ اس کا جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے، خو یہاں پہ ہے، خا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، تو اگر اس کے اوپر پیش ہو تو ہم حمزۃ الوصل کے اوپر پیش لگاتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل کے اوپر کے نیچے زیر لگتی ہے، یعنی اگر یہاں پہ خا کے اوپر زبر ہوتی یا اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے ادخلو یا پھر ادخلو، لیکن یہاں پہ چونکہ پیش ہے تو اس وجہ سے حمزۃ الوصل کے اوپر پیش لگی ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا مطلب ذہن میں رکھ لیں، اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو اس کا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن یہ اس کو اس حساب سے میں نے چونکہ ادخلو بولا تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ اس کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں۔ ہذہ القریہ، اس بستی سے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اس قریہ بستی ہم ویسے بھی اردو میں بھی جو ہے یہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو پس کلو کھاؤ تم سب کے سب،
من سے ہا اس یعنی اس بستی سے، یہ ہا کی ضمیر بستی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ بستی جو ہے وہ مؤنث ہے. حیثو جہاں سے، شے تم، شے چاہو، تم چاہو. شے جو ہے اس کا مطلب چاہنا ہوتا ہے، جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ کہتے ہیں جو اللہ چاہے. تو ما اس میں ما کا ترجمہ جو ہے اور شاء کا چاہے اور اللہ، اور ان کا ترجمہ ہے اگر انشاءاللہ چاہے اللہ. تو یہ وہی ہے چاہنا ہے. تم چاہو راغدن جی بھر کے، خوب جی بھر کے، وا اور ادخلو داخل ہو جاؤ، الباب ادخلو الباب داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہتے جاؤ، قولو کہتے جاؤ تم سب، حتتن بخش دے، نغفر لکم، نغفر لکم، نون اس میں جو ہے ہم کے لیے ہے، غفرا ہے، غین فارا، غفرا کا مطلب ہوتا ہے بخش دینا، استغفار بھی اسی سے، ہم بخش دیں گے، لکم لیے تمہارے، لا لیے کم تمہارے، خطایا خطائیں، کم تمہاری، وا اور سا جلد، سا کا مطلب یہاں پہ ہے جلد، عنقریب. نون کو ہم الگ سنزید المحسنین ہے، سنزید میں سین کو الگ کریں گے، نون کو الگ، اور پھر زید کو دیکھیں گے. سا عنقریب یا جلد، نہ ہم، اور عنقریب ہم زیدو زیادہ کر دیں گے، یہ زیادہ سے ہے، زیدو زیادہ کر دیں گے، زیادہ دے دیں گے، المحسنین محسنین کو. محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کرنے والے. احسان کرنے والے کی جمع ہے محسنین، یعنی محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا، تو یہ محسنین ہے، زیادہ لوگ ہیں تو اس وجہ سے یہ محسنین ہے. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد کروا رہا ہے جو ان کے اوپر کی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جب پھر تم نے ایسے کیا کہ تم نے کہا کہ ہم تو بالکل سامنے اللہ کو دیکھیں گے تبھی یقین کریں گے، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے. تو پھر تم جو ہے کڑک کی وجہ سے مر گئے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ایک تو یہ نعمت تھی کہ مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا. اور پھر یہاں پہ کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا تھا. یہ وادی تی کا تذکرہ ہے، جب یہاں پہ جب یہ فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پار کیا تو دوسری طرف وادی تی تھی، اس میں چلے گئے. تو وہاں پہ جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فلسطین جو ہے یہ تمہارا آباء و اجداد کی جگہ ہے، تو اس کو تم ڈسکور کرو، اس کو فتح کرو. وہاں پہ کوئی عمالقہ نام کی قوم تھی جو آباد تھی، لیکن وہ بہت زیادہ جنگجو تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ برسوں اس کی فرعون کی غلامی میں رہ کے بہت زیادہ بزدل ہو چکے تھے، ڈرپوک ہو چکے تھے، جیسے آج ہم ہو چکے ہیں. یعنی ان کی غلامی کر کر کے جو یورپ کے کنٹریز ہیں، تو ہم لوگ بھی اسی طریقے سے ہو چکے ہیں کہ ان کی ہیبت ہمارے اوپر، ان کی جو سائنس کی ترقی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کی ہیبت ہمارے اوپر طاری ہے، تو ہم بزدل ہو چکے ہیں. تو وہ بھی بزدل ہو چکے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چلو اور چل کے تو جو ہے وہ وادی فتح کرو، وہی تمہارا وطن ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے صاف انکار دیا. انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تیرا رب، تم دونوں جاؤ، جا کے فتح کرو، ہم نہیں جانے والے. تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات پہ ظاہر ہے وہ مغموم ہوتے تھے. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، یہ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ تم ان کو جو ہے وہ نہ مجبور کرو، یہ نہیں جائیں گے، یہ اسی وادی میں پھرتے رہیں گے. تو 40 سال وہ اس وادی تی میں پھرتے رہے. تو اس میں صحرا سینا میں وہ تھے. تو صحرا سینا میں پہلے ان کے پاس خیمے تھے، پھر خیمے ان کے پھٹ گئے، تو پھر ان کے اوپر بڑی تیز دھوپ تھی وہاں اس صحرا میں. تو ظاہر ہے وہ پھر مر ہی جاتے تھوڑی دیر میں ہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ، یعنی وہاں پہ بادل رہتے تھے مستقل طور پر. تو 40 سال تک وہ وہاں رہے. تو وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی، ان دونوں کی وفات ہوگی وہیں پہ. اور وہ جو پچھلی نسل تھی
جن لوگوں نے فرعون کی غلامی کی تھی وہ ساری کی ساری نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور نئی نسل جوان ہوئی. پھر جو نئی نسل تھی انہوں نے ہمت پکڑی اور پھر وہ آگے کی طرف گئے اور انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. تو یہ اسی کا ہے کہ پھر ان کو وہاں پہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من و سلوہ تمہیں دیا. من جو ہے یہ دھنیے کی طرح کے بیج کی طرح کے دانے ہوتے تھے جو آسمان سے اترتے تھے، اور یہ میٹھے ہوتے تھے، شیریں ہوتے تھے. اور سلوہ جو ہے یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو جھنڈ غول کے غول آتے تھے اور آ کے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے، تو وہ آسانی سے اسے شکار کر لیتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. پھر کہا کہ جو طیب رزق میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ تم کھاؤ، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن ہم نے ظلم نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. کہ ہم آگے دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے پھر یہ رزق بھی لینے سے انکار کر دیا، اور مطلب یہ کہ وہ کوئی نئی چیزیں ڈیمانڈ، یعنی ان کی ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی تھی. اور جب یہ نیکسٹ جو آیت ہے اس میں کہ جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہوا. اب اس بستی کے متعلق کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ کون سی بستی ہے جس میں کہا گیا ہے وہیں کی کوئی بستی ہوگی. پس کھاؤ اس سے، یعنی جی بھر کے تم جہاں سے چاہو، اور داخل ہو جانا اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا کہ حتّۃ، یعنی بخش دو، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تم کو. حتّۃ ہے ہمیں بخش دو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. یہ دعا تھی. لیکن ان لوگوں نے پھر اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو حتّۃ کو حنطۃ سے بدل دیا کہ گندم دے ہم کو. یعنی وہ یہ اتنے زیادہ علم والے تھے اور بہت زیادہ چلاک کلیور تھے اس وجہ سے، تو اس طرح کی چالاکیاں انہیں بہت زیادہ آتی تھی. یعنی وہ چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے کیونکہ ان کو بہت زیادہ یہ ذہین لوگ تھے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہی سب سے زیادہ جو ہے وہ ساری دنیا کو انہوں نے گھمایا ہوا ہے. فلسطین میں ہم دیکھیں، اور امریکہ یعنی اس وقت سپر پاور ہے امریکہ، لیکن امریکہ کو کس طریقے سے انہوں نے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی اپنی پالیسی کوئی نہیں ہے، اس کی پالیسی بھی بنی اسرائیلی بناتے ہیں، یعنی یہودی ہی بناتے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے اس ورڈ کو بدل دیا. تو یہ ہم پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ جو ہے اس وجہ سے ان کے اندر وہ اس طرح کا ایک خاص قسم کی صفت ہے کہ چونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، پھر ان کے پاس ورڈ بھی زیادہ ہیں. تو یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہے جب رائنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو. رائنا یہ ہم میرا خیال آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس میں وہ کہتے تھے رائنا، جب ان کو رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، تو وہ اس کو رائنا سے بدل دیتے تھے. یعنی رائنا کا مطلب تھا کہ اے میرے چرواہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات انہیں بتاتے تھے تو وہ رائنا کو رائنا سے بدل دیتے تھے. تو یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو اس طریقے سے ان کو چیزیں جو لفظ جو بدلنے میں بہت زیادہ عبور حاصل تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو اچھے سے پڑھنے اور اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.